علیکم اسٹوڈینٹس، ہم سیکنڈ لینگویج پیپر 2 لینگویج یوزیج سمری اینڈ کمپریہنشن کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس میں یہ 5 نمبر کا کویسچن ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل نیچے دیے گئے محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مطلب واضح ہو جائے۔ ہاتھوں کے طوطے اڑانا، اپنی سازش کا پول کھلتے دیکھ کر عدیل کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہاتھوں کے طوطے اڑنا کا مطلب گھبراہٹ طاری ہونا۔ پھر ہاتھ صاف کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم کر دینا، چھین لینا۔ نعیم نے بھتیجے کی یتیمی کا بھی احساس نہ کیا اور اس کی جائیداد پر بھی ہاتھ صاف کر لیے۔ بے پر کی اڑانا یعنی بیکار کی باتیں پھیلانا۔ علیم بے پر کی اڑانے کا عادی ہے، لیکن اسے یہ احساس نہیں کہ اس کی اس حرکت سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ یا دوسرا جملہ ہے، زمانہ جنگ میں ہندوستانی ریڈیو نے بے پر کی اڑا کر پاکستانی لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مٹی میں ملانا، اپنی بری عادات کی وجہ سے جلال نے اپنے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی، یعنی بے عزتی کرنا۔ سانپ سونگھ جانا، حقائق کو اپنے سامنے روشن ہوتے دیکھ کر نبیل کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ خاموش ہو جانا جس کا مطلب ہے۔ اگلا سوال ہے، نیچے دیے گئے خط کشیدہ الفاظ کو اس طرح بدلیں کہ جملوں کا مفہوم الٹ ہو جائے۔ تو یہاں کشیدہ الفاظ تو نہیں لکھے گئے ہیں، بہرحال آپ نے پورے جملے کا مفہوم الٹ کر دینا ہے، اور یہ بھی 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ مثال اس میں دی گئی ہے، دھوپ میں پودوں کو پانی کی مقدار کی زیادہ مقدار چاہیے، چھاؤں میں پودوں کو پانی کی کم مقدار چاہیے۔ یہ اب آگے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے بدلنا ہوگا۔ زمین کی مٹی نرم ہو تو کھدائی آسان ہو جاتی ہے، زمین کی مٹی سخت ہو تو کھدائی مشکل ہو جاتی ہے، بھی لکھ سکتے ہیں، کھدائی دشوار ہو جاتی ہے، بھی لکھ سکتے ہیں۔ لڑکیوں کو بیرون ملک پڑھنے کے کم مواقع میسر ہیں، لڑکیوں کو اندرون ملک پڑھنے کے زیادہ مواقع میسر ہیں۔ منڈی میں علی صبح جانے سے تازہ سبزی ملتی ہے، منڈی میں شام کو جانے سے باسی سبزی ملتی ہے۔ بارشوں میں شدت کی وجہ سے پانی کی سطح اونچی ہو گئی، بارشوں میں کمی کی وجہ سے پانی کی سطح نیچے ہو گئی۔ اس کی ہمیشہ مسکرانے کی عادت کی وجہ سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس کی ہمیشہ نہ مسکرانے کی عادت کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اور میرے حساب سے اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اس کی ہمیشہ سنجیدہ رہنے کی عادت کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، یا اس کی ہمیشہ غصے میں رہنے کی عادت کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، یہ بھی 5 نمبر کا ہے۔ خالی جگہ پر کرنے کے لیے کچھ الفاظ عبارت کے نیچے دیے گئے ہیں۔ 11 سے 15 تک خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے ان الفاظ میں سے صحیح الفاظ چن کر نیچے دی گئی لائنوں پر لکھیں۔ الفاظ ہیں، سردی، بجلی، دور، کمی، بڑھ، واپس، سبزہ، بوتلیں، شرابور، گرم، مشروبات، باہر، ٹھنڈک، شدت، سایہ۔ اب ہم نے اس کو اس پیراگراف میں لکھنا ہے۔ گرمی کی ڈیش محسوس ہوتے ہی، گرمی کی شدت محسوس ہوتے ہی ٹھنڈے ڈیش پینے کو جی جاتا ہے، ٹھنڈے مشروبات پینے کو جی جاتا ہے۔ اکثر درجہ حرارت 40 سے بھی بڑھ جاتا ہے، 40 سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور ہر کوئی پسینے میں شرابور نظر آتا ہے۔ ایسے میں بار بار بجلی کا چلا جانا عذاب الہی سے کم نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے کہ عبارت کو پڑھنے کے بعد دیے گئے اشاروں کی مدد سے 100 الفاظ کا خلاصہ جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو ہم نے 100 الفاظ کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے پیراگراف کو پڑھ لیا کریں، اس کو 1 سے 2 بار پڑھیں، پھر اس میں سے جو آپ کو بات امپورٹنٹ لگتی ہو اسے انڈر لائن کر لیں، پھر اس کے بعد ان باتوں کو اکٹھا کریں کم سے کم الفاظ میں، جیسے کہا جاتا ہے کوزے میں دریا، کہ آپ کے الفاظ کم ہوں مگر اس پیراگراف کی تمام اہم باتیں اس میں شامل ہو جائیں، پھر ان کو اپنے الفاظ میں تبدیل کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ تو چلیں یہ پڑھتے ہیں اب ہندو مذہب میں تلسی بڑا مقدس اور حرمت والا عہدہ مانا جاتا ہے، نہ صرف پوجا پاٹ بلکہ شادی سے لے کر موت تک
اس کا استعمال بہت اہم سمجھا جاتا ہے. شاید ہی کوئی ایسا مندر، خصوصاً دشت و مندر یا ایسا ہندو گھرانہ ہو جس کے صحن کے وسط میں یہ پودا نہ اگایا جاتا ہو. پوجا کے وقت اس کے ہار پہنے جاتے ہیں اور میت کو جلاتے وقت اس کی شاخیں اور پتے ساتھ جلائے جاتے ہیں تاکہ روح سیدھی اپنے بھگوان سے جا ملے. اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا دھواں کیڑے مکوڑوں اور مکھیوں کو دور رکھتا ہے اور اس طرح اس بیماری کو جس سے مرنے والے کی موت واقع ہوئی ہے پھیلنے سے روکتا ہے. صحن کے بیچ میں اگائے جانے کا رواج زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، جب پورا خاندان صحن میں چارپائی ڈال کر سویا کرتا تھا. دوسرے پودوں کے برعکس رات میں آکسیجن خارج کرنے اور اس طرح ماحول کو صحت افزا، خوشگوار اور پرسکون بنانے کی خاصیت اس دستور کا سبب بنی. ہندو عقیدے کے مطابق بھگوان وشنو کی 3 بیویاں تھیں، سرسوتی، لکشمی اور گنگا. ایک دفعہ آپس میں لڑائی کے دوران سرسوتی کی بد دعا سے لکشمی تلسی کے پودے میں تبدیل ہو گئی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دیوی مہا لکشمی کا زمین پر دوسرا روپ ہے. تلسی کا پودا 30 سے 60 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک رام تلسی اور دوسری شیام تلسی. رام تلسی کے پتے بڑے اور ہلکے سبز رنگ کے ہوتے ہیں، جبکہ شیام تلسی کے پتے نسبتاً چھوٹے اور گہرے سبز رنگ کے ہوتے ہیں. سنسکرت میں تلسی کے معنی ہیں لاسانی، یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو، یعنی بے نظیر، اور یہ نام اس کی روحانی اور طبی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت موزوں ہے. تلسی کا پودا بے شمار طبی خصوصیات کا حامل ہے. ہندوستانی ادویات میں اس کا استعمال عام ہے. یہ سانپ کے زہر کے توڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے پتے کھانسی سے نجات دلاتے ہیں، نظام ہضم کو درست رکھتے ہیں، ذیابیطس اور کولیسٹرول میں قابو میں رکھنے کے لیے بہت مفید ہیں. اناج کی بوریوں اور پانی کے گھڑوں میں اس کے پتے ڈالے جاتے ہیں تاکہ اناج اور پانی دونوں خراب ہونے سے محفوظ رہیں. اب عبارت کے لیے ہمیں یہ الفاظ دے دیے گئے: عقیدہ، مذہبی اہمیت، اقسام، رواج، طبی خصوصیات. یہ اسپیشل الفاظ دے دیے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے 100 الفاظ کا خلاصہ بنانا ہے جہاں تک ممکن ہو. تو ہم پہلے عقیدے پہ بات کرتے ہیں. تو ہندو مذہب میں تلسی بہت محترم پودا ہے. اسے زمین پر دیوی مہا لکشمی کا دوسرا روپ سمجھتے ہیں. یہ پوجا پاٹ، موت، بیاہ، شادی بیاہ، مندروں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. اس کی 2 اقسام: رام تلسی جس کے پتے بڑے اور ہلکے سبز، جبکہ دوسری شیام تلسی جس کے پتے چھوٹے اور گہرے سبز ہوتے ہیں. قدیم زمانے سے یہ ہندو گھروں کے صحن کے بیچ اگایا جاتا ہے اور پورا خاندان اس صحن میں سوتا ہے. اس کی عظیم طبی خصوصیات کی بنا پر ادویہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے سانپ کے زہر کا تریاک، کھانسی سے نجات، نظام ہضم کو درست کرنے، ذیابیطس، کولیسٹرول کو قابو میں رکھنے میں. پانی کے گھڑوں، اناج کی بوریوں میں اس کا استعمال ان چیزوں کو خراب ہونے سے محفوظ رکھتا ہے. تو یہ تقریباً اتنا خلاصے میں ہماری ساری باتیں آ گئی. یہ 100 الفاظ کے آس پاس تھا. تو اب اگلا کویشچن کرتے ہیں. یہ سوال ہمارا 10 نمبر کا تھا. اب 15 نمبر کا سوال دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا دیا گیا ہے. پیسج ہے اور اس میں آپ کو درجیل عبارت کو پڑھنا ہے اور پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں. سمندری گھوڑے دراصل مچھلیوں کی ایک قسم ہے جن کا اوپر کا جسم گھوڑے سے اور نیچے کا مچھلیوں سے ملتا جلتا ہے. جسم کا آخری حصہ دم کی شکل اختیار کر لیتا ہے جسے یہ کسی چیز کے گرد لپیٹ کر سمندری گھاس میں چھپ کر آرام سے اپنے شکار کا انتظار کرتے ہیں. اس طرح خود بھی شکار ہونے سے محفوظ رہتے ہیں. جسم کے اہم اعضاء دل سمیت ان کے سر کے پچھلے حصے میں پائے جاتے ہیں. منہ پائپ کی مانند لمبا اور پتلا ہوتا ہے. منہ کے دونوں طرف آنکھیں ہوتی ہیں جو کسی بھی سمت گھوم سکتی ہیں. گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کی خاصیت بھی انہیں دوسری سمندری مخلوق کا شکار ہونے سے محفوظ رکھتی ہے. نر عموماً تنہائی پسند ہوتے ہیں اور پانی کی تہہ میں صرف ایک چھوٹے سے حصے میں رہتے ہیں، جبکہ مادہ کو بڑی جگہ چاہیے ہوتی. وقت کا زیادہ حصہ وہ اپنی دوسری ہم جنسوں کے ساتھ گزارتی ہے. ایک دلچسپ حقیقت جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ مادہ اپنے انڈے جو تعداد میں کئی سو ہوتے ہیں نر کے پیٹ کے ساتھ بنے ہوئے تھیلے میں خارج کر کے واپس اپنے ٹھکانے پر چلی جاتی ہے. نر 6 ہفتوں تک ان کی حفاظت کرتے ہیں.
اسی دوران مادہ روزانہ صبح ایک مقررہ وقت پر نر کے پاس آ کر کچھ وقت اس کے ساتھ گزارتی ہے۔ 6 ہفتوں کے بعد بچے تھیلے سے باہر آ جاتے ہیں۔ ان کی حفاظت اور خوراک کی ذمہ داری بھی نر ہی اٹھاتے ہیں جب تک وہ خود شکار کے قابل نہیں ہو جاتے۔ کئی 100 میں سے صرف چند ہی بچے بڑے ہو پاتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بچے خود باپ کی خوراک کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کچھ پانی کے بہاؤ کے ساتھ سمندر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پانی کا درجہ حرارت ان کے نازک جسموں کے لیے زیادہ ہوتا ہے اور یہ گرمی کی تاب نہ لا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کل سمندر کے پانی میں فیکٹریوں کا کچرا اور تیل کے ٹینکروں کا جا بجا پھٹنا سمندری حیات کے لیے موت کا پیغام ہے۔ اب ہم ان سوالوں کے جواب کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ سمندری گھوڑے کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ سمندری گھوڑے مچھلیوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کا اوپر کا حصہ گھوڑے کی طرح اور نچلا حصہ مچھلی کے مشابہ ہوتا ہے۔ مچھلیوں کے شکار ہونے سے بچنے کے لیے یہ کون سے 2 طریقے اختیار کرتے ہیں؟ مچھلیوں کا شکار ہونے سے محفوظ رہنے کے لیے اول یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کے جسم کا آخری حصہ دم کی مانند ہوتا ہے جسے یہ کسی چیز سے لپیٹ کر خود کو محفوظ رکھتے ہیں۔ دوئم گرگٹ کی طرح یہ رنگ بدلنے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے مچھلیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نر اور مادہ کی طرز رہائش میں کیا فرق ہے اور یہ کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں؟ نر تنہائی پسند ہوتے ہیں اور سمندر کی گہرائی میں ایک چھوٹے سے حصے میں رہتے ہیں جبکہ مادہ کو زیادہ کھلی اور بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے اور یہ اپنی ہم جنسوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے اور خوش رہتی ہے۔ بنیادی طور پر نر کی تنہائی اور مادہ کا جلوت پسند ہونا ہی دونوں کا بڑا فرق ہے۔ انڈوں کی دیکھ بھال کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ انہیں کس طرح محفوظ رکھا جاتا ہے؟ انڈوں کی دیکھ بھال نر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور مادہ نر سمندری گھوڑے کے پیٹ کے ساتھ مادہ جو ہے وہ نر سمندری گھوڑے کے پیٹ کے ساتھ بنے تھیلے میں اپنے انڈے خارج کر کے چلی جاتی ہے جس کی حفاظت نر 6 ہفتوں تک کرتا ہے۔ مادہ اس دوران کیا کردار ادا کرتی ہے؟ مادہ اس دوران نر کے پاس صبح آ کر ایک مخصوص وقت اس کے ساتھ گزارتی ہے یہاں تک کہ 6 ہفتوں میں بچے تھیلے سے باہر آ جاتے ہیں۔ پھر ہے کہ جوان سمندری گھوڑے کن خطرات کا سامنا کرتے ہیں؟ جوان سمندری گھوڑے فیکٹریوں کا کچرا، تیل کے ٹینکروں کے پھٹنے سے پانی میں ہونے والی آلودگی کا سامنا کرتے ہیں اور یہ چیزیں ان کی زندگی کے لیے خطرناک ہیں۔ اب پیسج بی ہے، یہ 15 نمبر کا تھا کویسچن۔ اب پیسج بی کرتے ہیں، اس میں بھی عبارت کو پڑھنا ہے اور سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ 23 فروری سن 1483 میں ازبکستان میں مشہور تیموری باپ اور چنگیزی ماں کی گود میں پلنے والا بچہ ظہیر الدین محمد تھا جو اپنی جدوجہد اور ہمت کے بلبوتے پر ہندوستان جیسی عظیم الشان سلطنت کا والی وارث بنا اور اپنی بہادری اور شجاعت کی بنا پر بابر یعنی شیر کے لقب سے مشہور ہوا۔ باپ کی وفات کے بعد 12 سال کی عمر میں تخت کا وارث بنا لیکن چچاؤں کی سازشوں کی وجہ سے عمر کا زیادہ حصہ دربدر خاک چھاننے اور اپنے عزیز دوستوں کی امداد پر گزرا۔ بار بار فوج جمع کی، کئی بار حملے کیے اور بار بار شکست کھانے کے باوجود ہمت نہ ہاری اور آخرکار کابل سے لے کر ہندوستان تک فتح کر لیا اور عظیم مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ بابر کے دور حکومت میں ہندوستان میں ایرانی تہذیب و تمدن، مصوری اور ادب کو فروغ ملا۔ چغتائی آرٹ کی بھی بنیاد رکھی گئی، اسی زمانے میں پڑی۔ خود بھی شاعر اور ادیب تھا۔ اپنی سوانح عمری بابر نامہ کے نام سے لکھی جو اسلامی ادب میں پہلی سوانح حیات مانی جاتی ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں اس نے لکھا تھا۔ جنگوں کے نئے طریقہ کار وضع کیے، ایسی توپیں ایجاد کی جن کے گولوں کی پہنچ 1 میل کے قریب تھی اور وہ اس طرح پھٹتے تھے کہ دشمن کو سخت جانی اور مالی نقصان پہنچتا تھا۔ بابر زبردست سیاسی سوجھ بوجھ کا مالک تھا۔ مختلف قبائل کی مدد حاصل کرنے کے لیے اپنی فوج میں پشتون، عرب، منگول اور قزلباش قبائل کے لوگوں کو
اچھے درجات دیے۔ اس کے علاوہ ترکی اور ایرانی زبانوں پر عبور اور ان کی تہذیب و تمدن کی طرف رجحان رکھنے کی وجہ سے ترکی اور منگول قبائل کی زبردست حمایت حاصل تھی۔ جنگی اور سیاسی صلاحیتوں کے ساتھ جسمانی طور پر نہایت طاقتور تھا۔ ہر بڑے دریا کو تیر کر پار کرتا تھا۔ دریائے گنگا کو دو دفعہ پار کیا۔ ورزش کے لیے دونوں کندھوں پر ایک ایک آدمی کو بٹھا کر دوڑتا ہوا پہاڑی چڑھتا تھا۔ اس قدر شجاعت اور دلیری کے باوجود اپنے بیٹے ہمایوں کو موت سے ہمکنار ہوتے نہ دیکھ سکا۔ اس کے بستر کے گرد و گرد چکر لگائے اور خدا سے دعا مانگی کہ ہمایوں کے بدلے میں خدا اسے موت دے دے اور ہمایوں کو صحتیاب کر دے۔ دعا قبول ہوئی، ہمایوں شفا پا گیا اور خود بابر موت سے ہمکنار ہو گیا۔ تو اب ان سوالوں کے جواب دینے ہیں جو اس پیراگراف سے متعلق ہیں۔ یہ سوال جواب بھی 15 نمبر کے ہیں۔ اب ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ بابر کن دو مشہور خاندانوں سے تعلق رکھتا تھا اور کہاں پیدا ہوا؟ بابر والد کی جانب سے تیموری تھا اور والدہ کی جانب سے چنگیزی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ ازبکستان میں پیدا ہوا۔ بابر کے دوران حکومت میں کن چیزوں کو فروغ ملا؟ بابر کے دور حکومت میں ایرانی تہذیب و تمدن، مصوری ادب کو فروغ ملا۔ نیز چغتائی آرٹ کا تعارف بھی ہوا۔ سوانح عمری یا سوانح حیات لکھنے کی بنیاد اس نے بابر نامہ لکھ کر ڈالی۔ بابر کی جسمانی طاقت کا اندازہ کن باتوں سے لگایا جا سکتا ہے؟ بابر کی جسمانی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کا تیر کر دریاؤں کو پار کرنا، خصوصاً دریائے گنگا کو 2 مرتبہ تیر کر پار کرنا، باقاعدہ ورزش اور ورزش کے لیے 2 آدمیوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پہاڑی پر دوڑتے ہوئے چڑھنا اس کی جسمانی طاقت کا اظہار کرنا ہے۔ کن وجوہات سے بابر کو مختلف اقوام کے لوگوں کی حمایت حاصل تھی؟ انہوں نے یہاں غلط لکھا ہوا ہے، 1 آدمی، یہ 2 آدمی ہیں۔ پشتون، منگول، عرب اور قزلباش قبائل کے لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کی بنا پر ان کی حمایت حاصل تھی، جبکہ ترکی و ایرانی زبانوں پر عبور اور ان کے تہذیب و تمدن کی جانب سے اس کے میلان طبع نے اسے ان میں مقبولیت پسندیدگی عطا کی تھی۔ جنگوں کے لیے اس نے کون سے نئے طریقے وضع کیے؟ جنگوں کے لیے اس نے جو نئے طریقے وضع کیا ان میں ایسی توپیں ایجاد کیں جو تقریباً 1 میل کے فاصلے تک گولے پھینک سکتی تھیں، اور وہ گولے اس طرح پھٹتے تھے جو دشمنوں کو سخت جانی و مالی نقصان کا باعث بنتے تھے۔ بابر نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے کیا کیا؟ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کی جان بچانے کے لیے خود کو اس کے گرد 7 چکر لگا کر صدقہ کر دیا اور خدا تعالیٰ سے اس کی زندگی اپنے زندگی کے بدلے میں مانگ لی۔ اس کی یہ دعا مقبول بارگاہ الہی ہوئی، ہمایوں شفا یاب ہو گیا اور بابر انتقال کر گیا۔ تو یہ ہمارا پیپر 2 کمپلیٹ ہو گیا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پیپر کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔